لا سيما على بقية الله روحي وأرواح العالمين لتراب مقدمه الفداء واللعنة الدائمة على أعدائهم أعداء الله من يوم عداوتهم إلى يوم لقاء الله. اما بعد فقال الله تبارك وتعالى في محكم كتابه ومتقن خطابه اعوذ بالله من الشيطان الرجيم وما ارسلناك الا رحمة للعالمين صدق الله العلی العظیم. ایک بلند صلوات پڑھ لیجئے محمد و آل محمد. تمام حاضرین کی سلامتی کے لیے، خصوصاً زمانے کے امام کی سلامتی اور حضرت کے ظہور میں تعجیل کے لیے ایک صلوات پڑھ لیجئے محمد و آل محمد. خداوند متعال آپ کا اس محفل میں شرکت کرنا، اس محفل کا انعقاد کرنا اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے. ان ایام میلاد رسول اللہ میں ہم سب کو راہ رسول اللہ پہ چلنے کے قابل بنائے اور نتیجتاً دنیا و آخرت میں ہم سب کو شفاعت پیغمبر گرامی اسلام و آل اطہر سے مشرف فرمائے. آپ اپنی سلامتی کے لیے، اپنی دعاؤں کی قبولیت کے لیے، پریشانیوں کی برطرفی کے لیے مل کے ایک اور صلوات پڑھ لیجئے محمد و آل محمد پر. آج کا روز مبارک روز ہے، اسلام کی دو صادق ہستیوں کی آمد کا روز ہے. بس میں زیادہ وقت نہیں لوں گا آپ کا. نبی کی سیرت سے 3 نقطے آپ کی خدمت میں عرض کروں گا. ایک صداقت نبی، ایک علم نبی اور ایک حلم نبی. مختصر سے وقت میں آپ کی بھرپور توجہ چاہوں گا. وہ ہستی کہ جس کے بارے میں خدا نے فرمایا کہ ہم نے آپ کو خلق نہیں کیا مگر عالمین کے لیے رحمت بنا کے خلق کیا. دیکھو بندوں سے، مجھ سے اور آپ سے یہ کہا گیا ہے کہ جب تم گناہوں میں ڈوب جاؤ نا اور کوئی رستہ تمہیں نظر نہ آئے، پریشان کھڑے ہو، تو اپنے گناہوں سے مایوس ہو جانا، لیکن خدا کہتا ہے میری رحمت سے مایوس مت ہونا. لا تقنطوا من رحمت اللہ، اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہونا. اگر تم نے اس زمین پہ اللہ کی رحمت کو دیکھنا ہو تو خدا کی رحمت کے مظہر کا نام محمد مصطفیٰ ہے صلی اللہ علیہ وسلم. اللہم صلی علی محمد وعلی محمد. وہ نبی رحمت جو رحمتیں لے کر آئے، جو رسول اللہ سے متصل ہو گیا. رحمت کہتے ہیں اس شے کو، دیکھیے انسان کے اندر کچھ کمیاں ہیں نا، ہم محسوس کرتے ہیں ہمارے اندر کچھ کمی ہے. جب رحمت آ جاتی ہے نا تو کمی دور ہو جاتی ہے. کیوں؟ نبی رحمت آئے چونکہ ایسا معاشرہ تھا جہاں انسان نظر تو آتے تھے، حقیقت میں حیوان تھے. خدا نے ایسے معاشرے میں نبی کو بھیجا اور کمال دیکھیے رسول اللہ کے کردار کا. جب رسول اللہ اس معاشرے میں آئے، قرآن نے کہا زمانہ جاہلیت تھا، معیار جاہلانہ تھے، چھوٹی چھوٹی سی باتوں پہ بڑی بڑی جنگیں کرتے تھے. یہ جاہلیت کا معیار ہے. کہتے تھے بڑا قبیلہ، عظمت اس میں ہے کہ لوگ زیادہ ہوں. الہاکم التکاثر حتی زرتم المقابر. لوگوں کو گنتے گنتے قبروں تک پہنچ جاتے تھے کہ وہ بھی ہمارے قبیلے میں شامل ہو جائیں، ہماری تعداد بڑی ہو جائے گی تو ہمارا مقام بلند ہو جائے گا. یہ جاہلیت کا معیار ہے، زمانہ جاہلیت. اب رسول اللہ جب اس معاشرے میں آئے تو یہ نہیں کہا کہ سب جاہل ہیں، ان کے لیے کوئی اچھا عمل کرنے کی کیا ضرورت ہے، بلکہ آ کر اتنا عظیم کردار پیش کیا کہ اسی جاہلیت کے معاشرے میں جہاں ابو جہل بستے تھے، سب پکار اٹھے یہ نبی صادق بھی ہے، امین بھی ہے. آسان عمل ہے، آسان کام ہے. سچا اور امانت دار کون کہہ رہے ہیں؟ وہ جن کی نظر میں کوئی انسانی معیار ہی نہیں ہے. وہ جو بیٹیوں کو زندہ درگور کر دیتے ہیں، اس قدر پست اور گرے ہوئے لوگ ہیں. لیکن جب نگاہ پڑتی ہے نا در یتیم عبداللہ پہ تو ایک مرتبہ پکار کے کہتے ہیں کہ صادق بھی ہے یہ امین بھی ہے. حتیٰ نبی نے پوچھا، کہا دیکھو اگر میں تم سے کہوں کہ پہاڑ کے پیچھے لشکر ہے، مانو گے؟
کہا یا نبی اللہ ممکن ہے، اس وقت نبی تو نہیں کہا، بہرحال کہا یقیناً مانیں گے چونکہ آپ سچے ہیں۔ کہا اچھا اگر آنکھوں سے دیکھو کہ نہیں ہے پھر بھی مانو گے؟ کہا اپنی آنکھوں پہ شک کریں گے، آپ کے قول پہ شک نہیں کریں گے، آپ سچے نبی ہیں، آپ صادق نبی ہیں۔ یہ صداقت، یہ امانت۔ اس سے قبل کے مبعوث پہ رسالت ہوتے، اس سے قبل کے اپنے فرائض منصبی کو ادا کرتے، نبی نے زبان سے تبلیغ نہیں کی، کردار سے تبلیغ کی ہے۔ زبان کی تبلیغ دل نہیں بدلتی، دل سے جو بات نکلتی ہے اثر رکھتی ہے، پر نہیں طاقت پرواز مگر رکھتی ہے۔ بات جو دل سے نکلے، کردار ایسا پیش کیا کہ زمانہ جاہلیت میں صادق و امین بن گیا۔ یہ صداقت، اور قرآن مجید نے یہی حکم دیا کہ دیکھو اے ایمان والو کونوا مع الصادقین، اگر تم ایمان لے آئے ہو تو مع الصادقین، سچوں کے ساتھ ہو جاؤ۔ اگر سچوں کے ساتھ ہوگے تو تمہارا ایمان ثابت ہوگا۔ اب اگر کائنات کے سچے تلاش کرنے ہو تو پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے، نبی سارے سچوں کو اکٹھا کر کے میدان مباہلہ میں لے آئے۔ یہ وہ سچے ہیں کہ جن کے ساتھ تمہیں ہو جانا ہے، اور اگر سچوں کے ساتھ ہوگے تو اپنے وجود میں تمہیں صداقت کو پیدا کرنا ہے۔ صدق اور صداقت بنیاد ہے۔ یہ صداقت سبب بنے گی کہ ہم اپنے نبی کے قریب ہو جائیں گے، نبی کا قرب ہمیں نصیب ہو جائے گا، اور نبی کا قرب در واقع خدا کا قرب ہے۔ ارے یہی تو کمال ہے اہل بیت کی در کی نوکری کا، نبی کے در کے نوکر بننے کا۔ اگر کسی بندے، عام بندے کے در کے نوکر بنو گے وہ تمہیں اپنا نوکر بنائے گا، اگر نبی کے در کے نوکر بنو گے نبی تمہیں خدا کا بندہ بنا دیں گے۔ یہ بڑی باشرف نوکری ہے، یہ بندگی بہت اچھی بندگی ہے۔ بس آ گیا صداقت۔ رسول اللہ نے اس سے قبل کے مبعوث بے رسالت ہوتے معاشرے میں منوایا، خود کو صادق بھی منوایا اور امین بھی منوایا، اور پھر جب مبعوث بے رسالت ہوئے، اب آپ غور کیجئے معاشرہ کیسا ہے۔ اس معاشرے میں جاہل نہیں ہے، ابو جہل ہے۔ اب نبی نے اس معاشرے کو تبدیل کرنا ہے۔ کتنے برس تبلیغ کی؟ پتہ ہے نا آپ کو کتنے برس کی؟ 23 برس تبلیغ کی، 23 سال رسول اللہ نے تبلیغ کی۔ اچھا اب غور کیجئے، جب تبلیغ کا آغاز کیا تو دور جاہلیت ہے، جاہل نہیں ابو جہل ہیں، اور 23 برس کی تبلیغ کے بعد اسی معاشرے میں کہیں ابو ذر ہے، کہیں سلمان ہے۔ کیسے دلوں کو منقلب کر دیا نبی، کیسے دلوں کو بدل دیا۔ آیا یہ وہ عظیم کردار ہے۔ دیکھیے ہم کیوں ہر سال، آج جو آپ کی محفل کی سب سے زیادہ خوبصورتی ہے، دیکھیں آج کی برکتیں گنیے کون کون سی ہیں۔ روز میلاد رسول اللہ ہے، روز میلاد امام صادق ہے، آپ مومنین جمع ہیں، یہ ایک برکت ہے۔ اچھا آپ شیعہ سنی جمع ہیں، یہ ایک اور برکت ہے۔ یقین جان لیجئے، یقین جان لیجئے، اس قدر عظیم برکت ہے۔ اس جیسے ہمارے پاکستان جیسے ماحول میں جہاں بہت سونے، بہت سے پیسے لگا کے یہ کوشش کی کہ نبی کی امت کو توڑ دے، وہاں آپ نے اکٹھے ہو کے بتا دیا کہ نبی کی محبت ہمیں جوڑ کے رکھے گی، کوئی ہمیں توڑ نہیں سکتا، ہمارے دو ٹکڑے نہیں کیے جا سکتے۔ ہم اختلاف ضرور رکھتے ہیں، اور اختلاف تو دو بھائیوں میں بھی ہو جاتا ہے، اختلاف تو دو پڑھے لکھوں میں بھی ہو جاتا ہے۔ اختلاف رکھتے ہیں، لڑائی نہیں کرتے، جنگ نہیں کرتے۔ اختلاف اچھی چیز ہوتی ہے، جب کسی مسئلے میں اختلاف ہو جائے تو انسان ایک اچھی رائے تک پہنچتا ہے، لیکن جنگ بری چیز ہوتی ہے۔ دشمن ہمارے اختلاف کو جنگ بنانا چاہتا ہے، لیکن چونکہ ہم رسول اللہ سے متصل ہیں لہٰذا اس اختلاف کو جنگ نہیں بننے دیں گے، بلکہ ایک دوسرے کے لیے چشم براہ پلکیں بچھا کے بیٹھے ہوں گے، اپنے مسلمان بھائی کی قدر کریں گے، عزت کریں گے، کیونکہ رسول اللہ نے کعبے کو دیکھ کے کہا تھا کعبہ تو محترم ہے مگر ایک مومن تجھ سے زیادہ محترم ہے۔ اور یہ احترام ہمیں کرنا ہے، احترام انسانیت کرنا ہے، احترام آدمیت کرنا ہے، احترام مسلمان کرنا ہے۔ ایک مسلمان مقام رکھتا ہے خدا کی بارگاہ میں۔ بس آگے یعنی محترم، جب نبی کے قریب ہوں گے تو یہ اثر ظاہر ہو جائے گا۔ دیکھیں رسول اللہ کس معاشرے میں آئے، دو قبیلے ہیں آپس میں لڑ رہے ہیں، جیسے رسول اللہ آئے تو کیا ہوا؟ فَأَصْبَحْتُمْ بِنِعْمَتِهِ إِخْوَانًا، قرآن مجید کہتا ہے تم آپس میں لڑ رہے تھے اور جہنم کے ایسے کنارے پر کھڑے تھے جو کٹ کٹ کے گر رہا تھا، ان قریب تم اس میں گر کے ہلاک ہونے والے تھے، خدا نے اپنے نبی کو بھیجا، نبی نے تمہیں جہنم کے درجوں سے اٹھایا اور جنت کے عالی مقامات تک پہنچا دیا۔ فَأَصْبَحْتُمْ بِنِعْمَتِهِ إِخْوَانًا، تم لڑے ہوئے لوگوں کو نبی نے بھائی بھائی بنا دیا۔ اگر نبی کا عشق
نبی کی محبت آج ہمارے دلوں کو جوڑ نہیں رہی نا. اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم زبان سے کچھ کہہ رہے ہیں لیکن دل سے نہیں کر رہے. کیسے ممکن ہے کہ جو رسول اللہ کا نام لیوا ہو اس کے دل میں کسی مومن بھائی کے، کسی مسلمان بھائی سے متعلق کوئی غلط جذبہ ہو؟ آپ جانتے ہیں نا قرآن مجید سچی کتاب، لا ریب فیہ، جس میں کوئی شک نہیں ہے. وہ کتاب کیا بتا رہی ہے؟ بتا رہی ہے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ والذین معہ کا. دیکھو رسول اللہ کیسے ہیں اور رسول اللہ کے ساتھی کیسے ہیں. اشداء علی الکفار رحماء بینہم کا. جب کفر کے مقابلے میں آتے ہیں تو بنیان مرصوص بن جاتے ہیں، سیسا پلائی دیوار بن جاتے ہیں، لیکن جب آپس میں آتے ہیں اس قدر رحیم و کریم ہوتے ہیں ایک دوسرے کے لیے اپنی پلکیں بچھانے کو تیار ہوتے ہیں. اللہ اکبر. یہ اصول ہیں جو ہمیں اخذ کرنے ہیں اور اپنانے ہیں اپنی زندگی میں. بس آ گیا. نبی صادق اس سے قبل کہ اعلان نبوت فرماتے اپنی صداقت و امانت داری کو رسول اللہ نے منوایا. اچھا جب رسول اللہ کے دشمن ہو گئے، کمال تو یہ ہے نا، حسن کردار نبی تو یہ ہے نا. اور آج آپ غور کیجئے کہ کیا ہم اس کردار کے قریب ہیں یا نہیں ہیں. جب رسول اللہ سے دشمنی، پہلے تو کوئی دشمنی نہیں تھی نا، کہتے تھے ہم بت اپنے پوچھتے ہیں یا رسول اللہ آپ بھی اپنا خدا لے آئیے، ان کی بھی بندگی کر. رسول اللہ نے کہا نا، میرا دین تو شروع ہی لا سے ہوتا ہے. پہلے بتوں کو توڑو گے، بتوں کو دل سے نکالو گے، پھر اس کے بعد اللہ کی باری آئے گی، خدا پہ ایمان کی باری آئے گی. آغاز لا سے ہوگا. اب جنگ شروع ہو گئی. اب رسول اللہ کو کے مقابلے میں تلواریں اٹھانے کو تیار ہیں، رسول اللہ کے قتل کو تیار ہیں، اب رسول اللہ کو برا بھلا کہنے کے لیے تیار ہیں، رسول اللہ کے قریب جانے سے دوسروں کو روک رہے ہیں، سب کچھ کر رہے ہیں، مگر رسول اللہ سے امانتیں نہیں لے رہے. توجہ کیا آپ نے؟ بڑی آسانی سے سن لی. امانتیں پھر بھی رسول اللہ کے پاس رکھوائی ہوئی ہیں. کیوں؟ ابھی تو دشمنی ہے، اب امانتیں لے لو. صداقت اور امانت کا معیار یہ ہے، یہ بلندی ہے صداقت اور امانت ہے اس شخصیت کی کہ دشمنی اپنی جگہ مگر خیانت نہیں کرے گا. بلند کردار ہے یہ، وہ بلند کردار ہے. پتہ نہیں کیسے یہ کیسے ہو گیا کہ رسول اللہ کی امت کو توڑ دیا جائے. یہ اسوہ حسنہ، لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ. نبی کی ذات میں تمہارے لیے بہترین نمونہ. کیوں نامناسب نمونوں کو دیکھ کے ان جیسا خود کو بناتے ہو؟ کسی ایکٹر کو دیکھتے ہو اس جیسے بننے کی کوشش کرتے ہو، کسی فلم سٹار کو دیکھتے ہو اس جیسا بننے کی کوشش کرتے ہو. تمہارے پاس تو بہترین نمونہ ہے، بہترین اسوہ ہے، ایسا اسوہ جو دنیا میں بھی کامیابی عطا کرتا ہے، آخرت میں بھی نجات عطا کرتا ہے. آؤ اس اسوے کے قریب ہو جاؤ، وہ صداقت اور امانت کا اسوہ، وہ نبی کے جسے خدا نے. دیکھیں قرآن مجید میں کئی سارے فضائل ذکر کیے ہیں، انسانی فضائل و کمالات، جن کی بنا پہ انسان بلند ہو. انسان بڑی گاڑی سے بڑا نہیں ہوتا مومنوں، انسان بڑے گھر سے بھی بڑا نہیں ہوتا، انسان عہدے اور کرسی سے بھی بڑا نہیں ہوتا. اگر پست کرسی پہ آ جائے، کسی بڑے منصب پہ آ جائے تو منصب کو بھی پست کر دیتا ہے. بلکہ بڑا انسان کچھ خصوصیات کی بنا پہ بڑا ہوتا ہے. ان خصوصیات میں سے اہم ترین خصوصیت ہے علم. علم. اور خداوند متعال نے اپنے نبی کو علم عطا فرمایا، علم عطا فرمایا، ایسا علم عطا فرمایا کہ جس کے ذریعے سے نبی نے اس امت کی جہالت کو دور کیا. دیکھیے قرآن مجید آپ سورہ جمعہ میں پڑھتے ہیں کہ وہ خدا کون ہے؟ وہ خدا وہ جس نے امیین میں رسول کو بھیجا. کیسا رسول؟ یتلو علیہم آیات، وہ رسول جو ان پہ آیتوں کی تلاوت کرتا ہے. وَيُزَكِّيهِمْ، ان کا تزکیہ یعنی انہیں کمال عطا کرتا ہے. وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ، اور انہیں کتاب اور حکمت کی تعلیم دیتا ہے. فاقد شے موتی شے نہیں ہوتا، یہ قاعدہ ہے. فاقد شے موتی شے، جس کے پاس ہو ہی نہ وہ دے گا کیسے؟ اے نبی اللہ پھر آپ نے علم کہاں سے سیکھا کہ آپ کتاب و حکمت کی تعلیم دیں گے؟ کہ مجھے خدا نے علم سکھا کر بھیجا. بڑی توجہ چاہتا ہوں کہ مجھے خدا نے کیوں نبی امی ماں کو کہتے ہیں امی، یعنی جو ماں کے پیٹ سے جیسا پیدا ہو ویسا ہی رہے. اگر مجھے امی کہا جائے تو میرے لیے ننگ و عار ہے، چونکہ جب میں پیدا ہوا تھا تو کچھ نہیں جانتا تھا، لیکن نبی جب دنیا میں آئے تو سب کچھ جانتے ہوئے آئے، مالک علم لدنی بن کر آئے.
صاحب عصمت بن کر آئے. بس ہو گیا. نبی کو خدا نے علم عطا کیا اور کہا اس علم کے ذریعے سے لوگوں کی جہالت کو دور کیجیے. آج اگر ہم نبی کے قریب ہونا چاہتے ہیں تو علم میرا اور آپ کا شعار ہونا چاہیے. علم کی قدر کیجیے, علماء کی قدر کیجیے, آگے بڑھیے علم کے میدان میں. علم سیکھیے, علم نور ہے, جب نور آتا ہے جہالتیں مٹ جاتی ہیں. لیکن جب تک علم نہ ہو تب تک موقع ہوتا ہے دشمن کے لیے. دشمن کی پالیسی یہ ہے کہ ڈیوائڈ اینڈ رول, تقسیم کرو اور حکومت کرو. جب تک ہم تقسیم رہے نا حکومت کسی اور کی رہے گی, اور جب ہم ایک ہو گئے تب حکومت محمد مصطفیٰ کی بن جائے گی. دلوں کو جوڑیے. بس مومنین کرام, صداقت, علم, حلم نبی. حلم کس کو کہتے ہیں جی؟ حلم کہتے ہیں بردباری کو. اردو میں ترجمہ کریں بردباری. حلیم, پروردگار اپنے بندوں کے ساتھ حلیم ہے. حلم, حلم یعنی خدا چونکہ سمیع بصیر ہے نا. ہم کیا کرتے ہیں, اگر ہمیں کوئی آگے کہے نا فلاں بندہ فلاں غلطی کر رہا تھا, ہم کہتے ہیں مجھے سے نوٹ کر لو, کسی دوسرے کو بتانے یا اس کو شرمندہ کریں گے مثلا. آج چونکہ ولادت امام صادق بھی ہے, امام صادق علیہ السلام فرماتے ہیں کہ ایک ایسا چھوٹا سا عمل جو انسان کو جہنم لے جاتا ہے وہ یہ ہے کہ انسان اپنے کسی برادر مومن کی غلطی دیکھے اور پھر یہ سوچے کہ جب موقع آئے گا نا تو اسے اس کی غلطی بتا کے شرمندہ کروں گا. ہم کہتے ہیں یہ ایسا عمل ہے کہ انسان جہنم میں چلا جاتا ہے. توجہ کیجئے. حلم کہتے ہیں کہ خدا ہماری خطاؤں کو دیکھتا ہے, لیکن دیکھنے کے باوجود جب اس کی عطا کا وقت آتا ہے تو ایسے عطا کرتا ہے جیسے ہم اطاعت گزار بنتے ہیں. وہ ہماری خطاؤں کو دیکھ کے نظر انداز کر دیتا ہے. اور ہم سے بھی یہی تقاضا کیا گیا, چاہتے ہو کہ خدا تمہاری خطاؤں کو معاف کرے تو تم ایسی نگاہ رکھو کہ اپنے بھائیوں کی خطاؤں کو شمار نہ کرو. معاف کرو, معاف کرو. در اف لذتی کہ در انتقام نیست. معاف کرنے میں وہ مزہ ہے جو بدلہ لینے میں نہیں ہے. اللہ, جب نبی فتح مکہ پہ پہنچے نا تو نبی کے ایک صحابی آگے بڑھے اور نعرہ لگانے لگے کہ الیوم یوم الملحمہ, آج بدلہ لینے کا دن ہے. وہ گویا کفار کانپتے تھے, ابو سفیان اور ساتھی ان کے کانپتے تھے کہ آج تو رسول اللہ ہم سے بدلہ لیں گے. جب رسول اللہ نے یہ نعرہ سنا نا فوراً علی علیہ السلام کو بلایا, کہا علی جاؤ نعرہ درست کرو. علی علیہ السلام گئے اور اسی وزن پہ نعرہ درست کیا. اس نے کہا تھا الیوم یوم الملحمہ, آج بدلہ لینے کا دن ہے. علی نے فرمایا الیوم یوم المرحمہ, آج رحمت کا دن ہے, آج معاف کرنے کا دن ہے, آج عفو درگزر کا دن ہے. ارے ملحمہ تو تب تھا جب تم میں نبی نہیں تھے, اب تو نبی رحمت خود آ گئے ہیں. یا علی, یا علی, سلامت رہے, سلامت رہے. بس آگیا نے محترم, خدا حلیم ہے. حلم نبی کیا ہے؟ نبی فرماتے ہیں اوصانی ربی بتسع, خدا نے مجھے 9 چیزیں سکھائیں. 23 برس میں معاشرہ کیسے بدلتا ہے. آقا فضائل و کمالات ایسے نہیں مل جاتے. فضیلتوں کے ساتھ نا مصائب جڑے ہوئے ہوتے ہیں. وہ اور لوگ ہیں جنہیں کوئی زبانی کلامی فضیلتیں عطا کر دیتا ہے. مثلا میں جب یہاں آیا تو قبلہ نے مائک پکڑا اور میرے ساتھ پتہ نہیں کتنے القابات لگا دیے. میں خود پریشان تھا کہ میرا ہی نام لیں گے کہ کسی اور کا لیں گے. اب یہ آسان القابات ہے نا, کسی سے کسی نے بہرحال ان کی خلوص اور محبت ہے. لیکن یہ القابات جو زبانی کہہ دیے گئے, لیکن ان تمام مقامات تک پہنچنا اس کے لیے مجھے محنت کرنی پڑے گی, ایسے تھوڑی پہنچ سکتا ہوں. ایسا ہی ہے نا. رسول اللہ کے فضائل زبانی و کلامی فضائل نہیں ہیں. کسی کو پسند آیا, کسی نے دیکھا اور حسین کہہ دیا. ارے وہ جو نبی کے مقابلے میں تلوار اٹھانے کو تیار تھے, نبی پہ انگلی نہیں اٹھا سکے. تلواریں اٹھا لی, پتھر اٹھا لیے,
لیکن کردار پہ انگلی نہیں اٹھا سکے، ایسا بلند کردار تھا۔ کیسے بنا، کیسے 23 برس میں معاشرہ بدل دیا؟ کہ خدا نے مجھے میں 3 چیزیں 9 میں سے آپ کی خدمت میں عرض کرتا ہوں۔ کہ اف و امن ظلمن اصل من قطعنی اوتی من حرمن، یہ 3 چیزیں، یہ 3 چیزیں آج کی محفل کا ہدیہ ہیں۔ آپ نے یہ ہدیہ لے کر جانا ہے، اس کو محفوظ رکھنا ہے، جہاں تک ہو پہنچانا ہے دوسروں تک، اور اپنے وجود میں خود ان چیزوں کو اختیار کرنے کی کوشش کرنی ہے۔ چونکہ نبی مجھے اور آپ کو نا بنتا دیکھنا چاہتے ہیں۔ پتہ ہے کب نبی خوش ہوں گے ہم سے؟ جب آج کے دن میں اور آپ کوئی بلند ارادہ کریں گے۔ خدا نے کہا تم ارادہ کرو میں کر دوں گا، تم نیت تو کرو، تم ارادہ تو کرو۔ خود ارادہ کرتے ہوئے نبی، خدایا نبی رحمت کے صدقے میرے گناہ معاف کر دے، اولاد دے دے، بچے دے دے، مکان دے دے، خوب سب کچھ مل گیا۔ خوب کتنا بڑا واسطہ دیا ہے خدا کو، اور مانگا کیا ہے؟ چھوٹی چھوٹی سی چیزیں۔ اگر نبی رحمت کا واسطہ دینا ہے تو پھر کوئی بڑی چیز مانگو نا۔ کیسی ایسی چیز مانگو کہ اگر وہ مل جائے تو کسی شے کی کمی نہ رہے۔ اچھا وہ کیا مانگے؟ دیکھیے خدا نے نا معرفت کے وسیلے بنائے ہوئے ہیں۔ اہل بیت کی بارگاہ میں جائیں نا تو خدا کی معرفت ملتی ہے۔ سید الشہداء حسین ابن علی سے پوچھیں، حسین ہم نبی کا واسطہ دے کے کیا مانگیں، آپ کے نانا کا واسطہ دے کے کیا مانگیں کہ اگر وہ مل جائے تو کسی شے کی کمی نہ رہے؟ تو حسین پکارتے ہوئے نظر آئیں گے، ماذا وجد من فقدک، اے پروردگار جس نے تجھے کھو دیا اس نے کیا پایا، اور جس نے تجھے پا لیا اس نے کیا کھویا۔ اگر نبی رحمت کا واسطہ دے کر کچھ مانگنا ہے تو خدا کو نبی کا واسطہ دو، اور خدا سے کہو خدایا تیری نعمتیں بعد میں چاہیے، پہلے تو چاہیے، کیونکہ جسے تو مل گیا اسے سب کچھ مل گیا، اسے سب کچھ مل گیا، اس کے پاس کسی شے کی کمی نہیں ہے۔ اس پروردگار کو طلب کر، ہم طالب بھی اسی کے۔ آگے جانے نبی فرماتے ہیں کہ خدا نے مجھے 9 چیزیں سکھائیں، یہ 9 چیزیں سبب بنی کہ میں نے 23 برس میں معاشرہ بدل دیا۔ ان میں سے 3 چیزیں آپ کی خدمت میں عرض کر رہا ہوں۔ اف و امن ظلمنی، کہ خدا نے مجھے سکھایا کہ جب کوئی آپ پہ ظلم کرے آپ اسے معاف کر دیجئے۔ یہ وہ فضیلتیں ہیں۔ دیکھیں ہم عموماً سمجھتے ہیں کہ فضائل وہ ہوتے ہیں جس پہ لوگ اچھل اچھل کے نعرے لگاتے ہیں، جبکہ بات برعکس ہے۔ نعرے لوگ خطیب کی مہارت پہ لگاتے ہیں، فضائل پہ نہیں لگاتے۔ فضائل تو سوچ میں مبتلا کر دیتے ہیں کہ جن کا میں ماننے والا ہوں اگر وہ اتنے باکمال ہیں تو میں کہاں ہوں۔ توجہ کیجئے گا اس نقطے کہ جب آپ پہ کوئی ظلم کرے تو اسے معاف کر دیجئے گا۔ مثلا ظلم کس چیز کو کہتے ہیں جی؟ آپ کا ایک سٹیٹس ہے، آپ کا ایک مقام ہے، آپ کسی کے گھر گئے مثلا، اب آپ کو ایک اچھے طرح سے ویلکم کیا جانا چاہیے، آپ کی کچھ پذیرائی، کچھ غذا آپ کو پیش کی جائے، بہرحال کچھ کھانے پینے کا پوچھا جائے، آپ کو ایک اچھے مقام پر بٹھایا جائے، یہ سب کچھ نہیں کیا گیا آپ کے ساتھ، ظلم کر دیا گیا نا۔ اب آپ کیا کریں؟ آپ کہیں میں تو اس کے ہاں جاؤں گا ہی نہیں۔ اگر آپ کہہ رہے ہیں میں اس کے ہاں جاؤں گا نہیں، اس کا مطلب ہے کہ نبی آپ کی زندگی میں آئی ہی نہیں ہے۔ اگر نبی کے امتی ہو تو کیا کہو گے؟ فرق نہیں پڑتا، ممکن ہے بیچارہ کسی مشکل میں ہو، کسی پریشانی میں ہو، کوئی بات نہیں۔ کسی نے آپ کو غلط بات کہہ دی، آپ کی طرف تہمت منسوب کر دی، آپ نے فوراً کہا آپ تو اس سے بات ہی نہیں ہوگی نا۔ جس نے بد اخلاقی کی اس کو آپ نے جواب دیا خوش اخلاقی سے۔ ایک شخص آیا دوڑا ہوا رسول اللہ کی محفل میں اور آ کر رسول اللہ کی بدگوئی کرنے لگا، توجہ کیجئے گا، برا بھلا کہنے لگا۔ رسول اللہ نے کہا جاؤ اس کی زبان کاٹ دو۔ کچھ لوگ بڑھے چھری لے کر اس کی زبان کاٹنے کے لیے، علی علیہ السلام نے روک دیا، کہ رکو۔ علی آگے گئے، کہا بتا تیری حاجت کیا ہے، بتا تیری ضرورت کیا ہے، تو بھوکا ہے تجھے غذا دیتے ہیں، تیرے پاس مکان نہیں ہے رہنے کی جگہ دیتے ہیں، تو کیا مسافر زاد سفر دیتے ہیں، کیا چاہیے؟ اس نے جب دیکھا نا کہ میری بدگوئی، میری بد اخلاقی کے مقابلے میں کیا حسین جواب آیا ہے، رسول اللہ کی بدگوئی کرتا آیا تھا، قصیدہ پڑھتا لوٹ گیا۔ اب کچھ اصحاب نبی کو لگا کہ شاید نبی کے حکم پہ عمل نہیں ہوا، لہٰذا فوراً گئے نبی کی خدمت میں، کہا آپ نے کہا تھا زبان کاٹو، علی انعام دے رہے ہیں۔ رسول اللہ نے فرمایا گویا ہم ایسے ہی زبانیں کاٹا کرتے ہیں، ہم اینٹ کا جواب پتھر سے نہیں دیتے، ہم بد اخلاق زبان اپنی خوش اخلاقی سے کاٹ دیا کرتے ہیں۔
عفو عمن ظلمنی، جب کوئی ظلم کرے اسے معاف کر دو۔ اچھا کس کو معاف کرنا ہے؟ امریکہ کو معاف نہیں کرنا، ہاں اسرائیل کو معاف نہیں کرنا، چونکہ دشمن ہے، دشمن سے دشمنی کرنی معاف کے۔ اشداء علی الکفار رحماء بینہم، یہ نہ ہو کہ آپ کہیں جی اب جو کچھ فلسطین میں اسرائیل نے کیا ہم معاف کرتے ہیں جی، چونکہ نبی نے کہا معاف کر دینا چاہیے دشمن۔ نہ، وہ جو اپنا ہے اور کسی نادانی میں آپ سے دشمنی کر رہا ہے، آپ اپنی خوش اخلاقی کی طاقت سے اس کو بھی خوش اخلاق بنا دیجیے، ٹھیک ہے؟ لیکن ظالم کے مقابلے میں برسر پیکار رہنا ہے، ظلم کے سامنے جھکنا نہیں ہے، ظلم قبول نہیں کرنا، ہمیشہ ظالم کی مذمت کرنی ہے، مظلوم کی حمایت کرنی ہے۔ اگر یہ نہ ہو تو دین کامل۔ نبی فرماتے ہیں اگر مسلمان ندا دے مدد کی اور کوئی دوسرا مسلمان اس کی پکار پہ لبیک نہ کہے، وہ مسلمان نہیں رہتا۔ مسلمان آج میلاد نبی ہے لیکن رسول اللہ کا دل تو آج جریہ دار ہے نا، غمزدہ ہے نا، چونکہ فلسطینی مسلمان آج وہ کٹے پھٹے بچے، آج وہ لٹے ہوئے لوگ، کس بنا پہ ان پہ بمباری کی گئی؟ اس بنا پہ کہ وہ اپنے حق کے لیے لڑ رہے ہیں، اس بنا پہ کہ وہ سرزمین جو اسلام کے نام پہ منسوب ہے، وہ مسجد جو مسلمانوں کا قبلہ اول ہے، جس کو بچانے کے لیے یہ افراد برسر پیکار ہیں۔ اور کس طرح ماؤں کے بچے ان سے چھین لیے گئے، کس طرح باپ اپنے مرے بیٹے کا جسم کا کچھ حصہ اٹھا کے کھڑا ہوتا اور مسلمانوں کی غیرت کو للکار رہا ہوتا کہ کوئی ہے جو اس کی حمایت کرے، کوئی ہے جو نبی کا واقعی امتی ہو۔ دشمن کے مقابلے میں بنیان مرصوص بنو۔ ان اللہ یحب الذین یقاتلون فی سبیلہ صفا کانہم بنیان مرصوص، خدا ان لوگوں سے محبت کرتا ہے کہ جو خدا کی راہ میں قتال کرتے ہیں، صف اندر صف قتال کرتے ہیں، بنیان مرصوص بن جاتے ہیں، سیسا پلائی دیوار بن جاتے ہیں۔ لیکن جب اپنوں کے بارے میں ہو تو معافی کا رویہ، یہ دیکھیے یہ رویہ اگر ہم اپنے گھروں میں اختیار کریں گے فائدہ ہوگا، مسجدوں میں اختیار کریں گے فائدہ ہوگا، جہاں پر اس فارمولے کو لگاتے چلیے کہ مجھ سے جب بھی زیادتی ہوگی میں شمار نہیں کروں گا، پتہ اس سے کیا ہوتا ہے؟ دل اتنا بڑا ہو جاتا ہے، اتنا دل بڑا ہو جاتا ہے کہ خدا کی رحمت کے سائے میں آپ قرار پاتے ہیں، کیونکہ یہ صفت پروردگار کی ہے، خدا اپنے بندے کو دیکھ کے اندیکھا کر دیتا ہے۔ اب جو بندہ اس طرح کا معاملہ اپنے پروردگار سے کرے گا یقیناً خدا اس کے ساتھ بھی ایسا ہی معاملہ کرے گا۔ دوسرا نقطہ اوتی من حرمنی، جو آپ کو محروم، نبی فرماتے ہیں کہ مجھے اللہ نے یہ سکھایا اور اسی صفت کی وجہ سے 23 برس میں نے معاشرہ تبدیل کر دیا کہ جب کوئی آپ کو محروم کرے آپ اسے عطا کریں۔ مثلا کسی کے ہاں شادی تھی، سب کو بلاوا بھیجا، آپ کو نہیں بھیجا، اب آپ کے ہاں جب خوشی آئی آپ نے کہا میں بھی نہیں بھیجوں گا، اس نے نہیں بھیجا تھا نا۔ اگر نبی کے امتی ہو تو جس نے نہیں بھیجا تھا اسے سب سے پہلے بھیجو گے۔ دیکھو آگا اس بات، یہ وہ بات ہے جو بات کرنا بھی آسان ہے، اس پہ واہ کرنا تو اور زیادہ آسان ہے۔ مصیبت یہ جب عمل کا میدان آئے گا، اس پہ عمل کون کرتا ہے؟ کون جسے محروم کر دیا گیا وہ عطا کرتا ہے۔ یہ قلب کی وسعت ہے۔ اگر یہ دل تنگ ہوا نا تو ہمارا نہ رسول اللہ سے تعلق ہے نہ دین سے تعلق ہے، قلب کی وسعت طلب کرتا ہے دین سے۔ بس جو آپ کو محروم کرے آپ اسے عطا کریں، یہ رسول اللہ کا کمال ہے، رسول اللہ کی فضیلت ہے، اور یہ فضیلت امت نے اختیار کر لی۔ نبی بیان اس لیے کر رہے ہیں کہ میری امت کو بھی ایسا ہونا چاہیے۔ تیسرا نقطہ، اول یہ 3 نقطے یاد کر لیجئے گا، میں نہیں چاہ رہا تھا اتنی وضاحت کروں ان کی، یہ نہ ہو آپ کو نقطے گم ہو جائیں اور میری دیگر باتیں آپ کو یاد رہ جائیں۔ جب کوئی ظلم کرے اسے معاف کر دو، جب کوئی تم سے کسی نعمت کو روک لے، تمہیں نہ دے، اسے تم عطا کرو، جو تمہیں محروم کرے اسے عطا کرو۔ تیسرا نقطہ، جو تم سے تعلق توڑے تم اس سے تعلق جوڑو، جو تم سے تعلق توڑے اس سے تعلق۔ قرآن مجید نے امر کیا وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا، تفرقے سے بچو، فرقہ نہ بناؤ، گروہ نہ ہو جاؤ، نہ ہی یہ قرآن منع کر رہا ہے لا تفرقوا، تفرقہ نہیں کرنا، فرقہ نہیں بنانا، بلکہ اللہ کی رسی کو تھام کے ایک ہو جانا۔ اگر کسی کو اللہ کی رسی نہیں ملتی نا تو اللہ کی رسی کا نام محمد و آل محمد ہے، اس رسی کو تھامیے، متصل ہو جائیے، قرآن مجید کو تھام لیجئے، یہ وہی حبل اللہ ہے جو خدا تک پہنچاتی ہے، اس کو تھامیے اور ایک ہو جائیے۔
اگر کوئی تعلق توڑے، اب آج معاملہ الٹا ہے، آج کوئی جوڑے تو ہم توڑنے کے لیے تیار ہیں. کیوں؟ کیونکہ جس نبی کا نام لیتے ہیں اسی کی سیرت سے دور کر دیا گیا. سیرت النبی کے قریب ہو جائیں، کردار نبی کے قریب ہو جائیں، وہ رویے اختیار کریں جو رسول اللہ کے رویے تھے. آپ کو یہ معاشرہ جنت نظر آئے گا. ایک واقعہ سنا دوں، اور فرضی قصہ ہے لیکن بات بڑی مزیدار سمجھ میں آتی ہے اس سے. ایک شخص نے کہا مجھے نا جنت اور جہنم دکھاؤ، تقاضا کیا. خدا نے فرشتوں سے کہا جاؤ اس کو جنت اور جہنم دکھاؤ. اب اسے دکھایا گیا کہ اس نے کہا پہلے جنت دکھاؤ. جنت دیکھی تو جنت میں ایک ٹیبل لگا ہوا، دائیں بائیں لوگ بیٹھے، جیسے آپ شادیوں پہ کھانا کھاتے ہیں نا، دائیں بائیں لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، اور ان کے سامنے مثلا سوپ رکھا ہوا ہے، کوئی یخنی رکھی ہوئی ہے، اور وہ مزے سے تناول کر رہے ہیں. اس نے کہا ٹھیک ہے جنت سمجھ میں آ گئی. کہا جہنم دکھاؤ. فرشتوں نے اسے جہنم دکھائی تو جہنم میں بھی ویسا ہی ٹیبل لگا ہوا ہے، دائیں بائیں لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، سامنے یخنی سوپ پڑا ہوا ہے، پی رہے ہیں آرام سے. اس نے کہا یہ تو ایک جیسی ہو گئی جنت اور جہنم، ادھر بھی ٹیبل ادھر بھی ٹیبل، فرق کیا ہے؟ کہا غور کر تجھے فرق سمجھ میں آ جائے گا. اس نے جب جہنمیوں پہ غور کیا نا تو دیکھا کہ جہنمیوں کے سامنے ٹیبل بھی تھا، برتن بھی تھا، اس میں یخنی بھی تھی، لیکن ان کی کوہنیاں نہیں تھی. اگر کونی نہ ہو تو منہ میں ڈال سکتے ہیں؟ کہتا سمجھ میں آ گئی ان کی کوہنیاں نہیں ہیں، لہٰذا یہ پینا چاہتے ہیں نہیں پی سکتے، بھوکے ہیں لیکن تناول نہیں کر سکتے. اچھا اس نے جب جنت پہ غور کیا نا دیکھا جنت والوں کی بھی کوہنیاں نہیں ہیں. کہنے لگا یہ تو پھر برابر ہو گیا، پھر ایک جیسا ہو گیا کام. کہا اب تو ان کا رویہ دیکھ کہ یہ کرتے کیا ہیں. اس نے جب جہنمیوں پہ غور کیا تو دیکھا کہ جو بھی چمچ میں یخنی بھرتا ہے نا وہ اپنے منہ میں ڈالنا چاہتا ہے، وہ گر جاتی ہے. لیکن جنت میں جو بھی یخنی بھرتا ہے چمچ میں وہ اپنے منہ میں نہیں ڈالتا، سامنے والے کو پلا دیتا ہے. زندگیاں تعاون سے جنت بن جاتی ہیں. اس لیے قرآن نے کہا تعاونوا علی البر والتقوی ولا تعاونوا علی الاثم والعدوان. بر اور تقوی کے میادین میں تعاون کرو ایک دوسرے کے. تعلق توڑیے نا تعلق جوڑو. اپنا نوالا دے دیجئے دوسرے کو. یقین جان لیجئے وہ نوالا جو آپ نے کھا لیا ممکن ہے آپ کو بیمار کر دے، لیکن وہ جو آپ نے دوسرے کو کھلا دیا نا وہ آپ کو ہر اعتبار سے سیر کر دے گا. کہ جذبہ پیدا کیجئے اپنے دوسروں کی باتوں کو نظر انداز. آج پتہ ہے اس معاشرے کی بڑی مشکل کیا ہے، جس پریشانیوں کا ہم شکار ہیں. ہم نے چھوٹی چھوٹی باتوں کو بڑا بنا لیا، چھوٹی چھوٹی رائی کا پہاڑ بنایا ہوا، اور ہماری زندگیاں مشکل ہیں. اتنے بھاری وجود ہیں ہمارے، سمجھ نہیں آتی کریں کیا. ابھی جشن میں بیٹھے ہیں رسول اللہ کے، اچھے ارادے کریں گے، یہاں سے اٹھ کے باہر جائیں گے، اپنی پریشانیوں میں کھو جائیں گے، گھر تک پہنچیں گے سب کچھ بھول جائے گا. کیوں جب اتنا بہترین وسیلہ ہے خدا تک جانے کا. کیا خدا ہماری نہیں سنتا؟ مصیبت یہ ہم سب کو سناتے ہیں، خدا کو سناتے نہیں ہیں. ہر ایک کو بتائیں گے، خدا کو نہیں بتائیں گے. کبھی کوئی تنہائی کیجئے نا اپنے خدا کے ساتھ. آج آپ خدا کے گھر میں ہیں، بیت اللہ، اللہ کے گھر، اور خدا وہ ہے کہ جو سب کی سنتا ہے. جس کی کوئی نہیں سنتا نا اس کی بھی خدا سنتا ہے. کبھی سناؤ تو صحیح خدا کو. یہ ساری پریشانیاں، یہ ساری مصیبتیں، یہ مشکلات حل ہو جائیں گی اگر یہ تین نقطے میری اور آپ کی زندگی میں آ گئے. جو آپ کو محروم کرے اسے عطا کرے، جو آپ سے تعلق توڑے آپ اس سے تعلق جوڑے، اور جو آپ پہ ظلم کرے، اپنا بھائی اپنا عزیز آپ کے ساتھ زیادتی کر دے، آپ اسے معاف کریں، اسی لحظے معاف کریں. جناب مالک اشتر علی علیہ السلام کی طرف سے ایک جگہ مقرر تھے، کسی نے بدتمیزی کی، مالک کے آگے کچھ پھینکا، اور اسے پتہ نہیں تھا کہ یہ حاکم کی طرف سے مقرر ہیں. اور جب وہ چلے گئے، مالک اشتر گزر گئے وہاں سے، تو اسے کسی نے بتایا مالک اشتر تھے. یہ پریشانی میں دوڑا کہ مالک کو ڈھونڈوں کہاں ہیں اور ان سے معذرت کروں. دیکھا تو مالک اشتر مسجد سے باہر آ گئے. اس شخص نے فوراً ہاتھ پاؤں جوڑے، معذرت کی. مالک نے کہا کہ میں تیرے لیے مسجد آیا تھا، میں تو گھر جا رہا تھا. کہا جب تو نے مجھ سے زیادتی کی تو میں بارگاہ خدا میں تیرے لیے دعا کرنے آیا کہ خدایا میں نے اسے معاف کر دیا ہے، تو بھی معاف کر دے. یہ جذبہ نبوی جذبہ، اور یہ جذبہ مجھے اور آپ کو اپنے وجود میں پیدا کرنا ہے، کیونکہ ہم نے مقابلہ کرنا ہے ظلم سے، استبداد سے. ہمیں مظلوم کا حامی بننا ہے، ہمیں ظالم کے مقابلے میں قیام کرنا ہے. کب کریں گے؟ جب اپنے اندر کا ظلم ختم کر دیں گے، جب اپنوں کو معاف کر کے، جب ہم اکٹھے ہو جائیں گے، جب ہم ایک ہو جائیں گے. آج دیکھیے نا، ایک ٹولہ ہے، ٹولہ صہیونیوں کا، بدتمیز لوگوں کا، خوب مل کر اربوں مسلمانوں کو منہ چڑھا رہا ہے کہ دیکھو تم سب کے ہوتے ہوئے تمہارے بچے کیسے مر رہے ہیں. کیوں؟ چونکہ ہم اربوں ہیں لیکن بکھرے ہوئے ہیں.
جس دن یہ بکھرے ہوئے سمٹ گئے، ان کے دل ایک ہو گئے، یہ رسول اللہ کی طرف متوجہ ہو گئے اور نبی کے نام پہ اکٹھے ہو گئے۔ آپ کا جمع ہو جانا، آپ کی ہیبت اتنی ہوگی کہ کوئی آپ کی طرف نگاہ بھی نہیں کر سکے گا۔ اور آپ کو انشاءاللہ بتوفیق پروردگار آپ کو دلوں کو جوڑنا ہے، اس ماحول کو قائم رکھنا ہے۔ خداوند متعال ہم سب کو ان ایام میں رسول اللہ کی سیرت سے متصل ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ دعا کرائے گا کوئی؟ میں نہیں کرنا اختتام؟ الہی بیاق زہرہ وابیہا وبعلہا وبنیہا وسر المستودع فیہا، پروردگارہ ہماری اس قلیل سی عبادت کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما۔ پروردگارہ بحق محمد و آل محمد پریشان حال مومنین کی پریشانیوں کو دور فرما۔ پروردگارہ حاجت مند مومنین کی حوائج شریعہ کو روا فرما، ہمارے گناہوں سے درگزر فرما، آئندہ زندگی کو تیری اطاعت میں قرار فرما۔ بانیان محترم کا یہ اہتمام، پروردگارہ اس اہتمام کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما۔ پروردگارہ بحق محمد و آل محمد تمام مستضعفین جہان خصوصاً اہل غزہ کی حمایت فرما، تمام مستکبرین جہان خصوصاً امریکہ و اسرائیل کا خاتمہ فرما۔ قلب مطہر حضرت حجت کو ہم سے راضی و خوشنود فرما، حضرت کے ظہور میں بحق فاطمہ زہرہ تاجیل فرما، ہمیں حضرت کے آوان و انصار و شہداء میں سے قرار فرما۔ ربنا تقبل منا انکا انت السمیع العلیم، آمین یا رب العالمین برحمتک یا ارحم الراحمین۔